خدشات یا جن تحفظات کا اظہار کیا گیا، چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کی گئی، اس کا طریقہ کار غلط تھا. باقاعدہ طور پہ ایک اپلیکیشن یا کوئی درخواست ڈالی جاتی جو شاید ٹیک اپ کی جاتی، لیکن ایک خط کی شکل میں، اور ایک ایسے وکیل جو شاید بقول شاخاور صاحب کے کہ خود بھی وہ شاید سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں اس موقف سے؟ آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اوپر وہ کمیٹڈ ہیں اور وہ کر رہے ہیں پوری. اور یہ خط میں انہوں نے یہ ناہمواری کا ذکر کیا ہے، ڈسکریمنیشن کا ذکر کیا ہے، اور جن تکلیفوں سے، جن پرابلم سے اس وقت پی ٹی آئی دو چار ہے اور چیئرمین دو چار ہیں، اور جو روا رکھا جا رہا ہے، ایک طرف نواز شریف کی شکل کے اندر انصاف کی شکل نظر آتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہر چیز ڈیلے کی جا رہی ہے، ان کی اپیل کا فیصلہ کرنے میں تاریخیں آگے ڈال دی جاتی ہیں، اور ایکول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے ڈیٹیل سے اس میں دی ہیں. تو آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ سپریم کورٹ جہاں پہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو، ان آؤٹ رائٹ جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہو، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) میں سو موٹو نوٹس لے سکتے ہیں. اسی پٹیشن کو، اسی درخواست کو، جو لیٹر جو لکھا تھا، اسی کو وہ نمبر لگا کے کورٹ میں رکھ بھی سکتے تھے. لیکن بہرحال وہ پروسیجر کی طرف لگ گئے، اور پروسیجر مکمل ہوتے ہوتے یہ الیکشن گزر جائے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ تو وہی پرابلم ہے جس سے فیس کر رہے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ خط لکھنے کو زیادہ مناسب سمجھا گیا اور باقاعدہ طور پہ پٹیشن یا درخواست جمع نہیں کرائی؟ اس وجہ سے کہ وہ درخواستیں کا پروسیجر وہ اتنی دیر میں وہ لگتی نہیں ہیں. جو حالات اس وقت ہیں کہ آپ درخواست دیتے ہیں، اس کا کو بینچ کے آگے فکس کرنے کا پروسیس اتنا لینتھی اور لیبوریس ہے اور اتنا سلو ہے، اور اس میں کون اس کو پروسیس کو حسن کر سکتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے.